میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو آپ لوگوں کو پہلے سمجھا دوں، کیونکہ فرمائش کی گئی ہے، امام صاحب نے فرمائش کی ہے کہ یہ آیت سمجھا دی جائے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پہلا لفظ ہے سبحان، پہلا لفظ سبحان۔ عربی میں سبحان کا معنی ہوتا ہے وہ جو ظاہری باطنی ہر عیب سے پاک ہو۔ غور سے سنیے گا، وہ جو ظاہری باطنی ہر عیب سے پاک ہو، اور یہ پوری کائنات میں صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے لفظ سبحان اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اور شرعی مسئلہ جانیں، سبحان کسی کا نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ عبد السبحان رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کے خواص میں سے ایک ہے۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، سب سے پہلے لفظ سبحان کا استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی تمام عیوب سے پاک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ یہ واقعہ جو آگے بیان ہونے والا ہے وہ جھوٹا ہے۔ کوئی یہ سوال نہ کھڑا کرے کہ واقعہ جو بیان ہوگا وہ جھوٹا ہے، تو اللہ نے پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو واقعہ بیان فرما رہا ہے وہ ظاہری برائی سے بھی پاک ہے، باطنی برائی سے بھی پاک ہے۔ جب وہ برائیوں سے پاک ہے تو اس کے لیے جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان، سبحان الذی اسری۔ ایک اور بات یہاں یہ ہے کہ عربی میں جب کوئی تعجب خیز بات بتائی جائے، جب کوئی بڑی بات بتائی جائے تو لفظ سبحان کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کوئی ایک بڑا واقعہ کوئی سنتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ۔ تو دو باتیں لفظ سبحان سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی یہ شک نہ کرے کہ آگے جو واقعہ، کیونکہ واقعہ ہے اتنا بڑا کہ انسانی عقل میں نہ آئے، تو کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یہ واقعہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ واقعہ یقیناً تعجب میں ڈال دینے والا ہے۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ الذی سے مراد اللہ کی ذات ہے، اسری یسری سرا، اس کے معنی آتے ہیں سیر کرانے کے، اور رات کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے، رات کے حصے میں سیر کرانا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کا 3 حصہ ہے۔ ایک ہے اسراء، اور وہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، یہ اسراء ہے۔ اور اس سفر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری شان کے ساتھ تھے، یعنی لباس بشریت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد دوسرا سفر شروع ہوتا ہے پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا کا۔ اب پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا کا جو سفر ہے یا وہ ایریا ہے وہ انسان کے بس کا ہے نہیں، تو وہاں آپ لباس نور میں ہوتے ہیں۔ پھر سفر کا تیسرا حصہ ہے سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک، جس کا سورہ والنجم میں ذکر آیا، اور یہاں سدرۃ المنتہا سے جہاں پہ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میں اللہ کی تجلیوں سے جل جاؤں گا، تو ظاہر ہے اب فرشتہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا وہاں سے، تو فرماتے ہیں یہ جو مقام ہے سدرۃ المنتہا سے لے کر مقام قاب قوسین تک کا یہ سفر، اس میں حضور اپنے لباس حقیقی میں تھے۔ کچھ سمجھا آپ نے؟ لباس حقیقی میں حضور کی حقیقت محمدیہ۔ اعلی حضرت فرماتے کوئی نہیں جانتا
کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے۔ اور آقا کائنات نے خود فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی احد غیر ربی، اے ابو بکر میں کیا ہوں میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو وہاں لباس حقیقت میں تھے۔ خیر، اللہ فرماتا ہے اسرا، اللہ نے سیر کرائی۔ اور ذرا سنیں، لفظ سیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، مطلب تفریح کے لیے بلایا گیا تھا۔ سیر، سیر کرنا، تفریح کرنا، گھومنے جانا۔ محبوب کی تفریح کا وہ موقع تھا، گھمانے کے لیے بلایا گیا۔ اب ذرا سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے حبیب کو تفریح کرانا چاہے تو پوری کائنات گھما دے تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا اللہ نے سیر کرائی بے عبدی ہی، اپنے بندے کو۔ غور سے سنیے گا آیت، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بے عبدی ہی، اپنے بندے کو۔ بے عبدی ہی میں دو چیز قابل غور ہے، ایک بے عبدی ہی کا بے اور دوسرا عبدی ہی۔ یہ جو با حرف با ہے، بے عبدی ہی میں با، عربی میں با بہت سے معنوں کے لیے الگ الگ استعمال ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے یہاں پہ با برائے مصاحبت ہے۔ مصاحبت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہونا، مطلب اللہ نے سیر کرائی اپنے حبیب کو جبکہ اللہ کا کرم ان کے ساتھ تھا۔ بھئی اللہ ساتھ تھا یہ تو بول نہیں سکتے، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ ہماری زبان جتنی کام کر سکتی ہے وہ یہ کہ اللہ کا کرم ساتھ تھا، باقی حقیقت کیا تھی وہ اللہ جانے، اس کا رسول۔ بے عبدی ہی، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ عبد، یہاں پہ لفظ عبد استعمال ہوا ہے، بڑا قابل غور لفظ ہے۔ باقی جگہوں پہ اللہ نے یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، اور بھی بے شمار خطاب سے اپنے حبیب کو یاد کیا، لیکن یہاں پر عبد فرما رہا ہے، بے عبدی ہی، بندے کو، عبد کو۔ آخر یہ بات کیوں؟ عبد ہی کیوں؟ یہاں رسول استعمال کر سکتا تھا، بے رسولی ہی، بے نبی ہی، یہ نہیں کہا، عبد فرمایا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے انسان کا دفتری زبان، انسان کی ایک زبان، آپ القاب انسان دو ٹائپ پہ یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آج آپ کے درمیان، آپ میں سے کوئی مفتی صاحب بولتا ہے، کوئی حضرت بولتا ہے، یہ سب ایک القاب ہیں جن سے یاد کیا جاتا ہے نا، لیکن میرا نام الگ ہے۔ غور سے سنیے گا، مجھے آپ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، میرا نام مفتی صاحب نہیں ہے، میرا نام حضرت نہیں ہے، میرا نام حضور نہیں ہے، میرا نام مولانا صاحب نہیں ہے، نام فداء المصطفیٰ ہے۔ تو یہ میرے القاب ہوئے، مفتی صاحب یا حضرت یا مولانا یا حضور، یہ سب القاب و آداب ہوئے، نام فداء المصطفیٰ ہے۔ تو آپ مجھے القاب و آداب سے یاد کریں گے، یا آپ کی طرف سے عزت دینے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن وہیں میں گھر چلا جاؤں تو میرے والد مجھے مفتی صاحب کہیں تو مجھے اس میں پیار نہیں جھلکے گا، پیار تب جھلکے گا جب وہ مجھے فدا کہہ کے پکارے۔ مجھے میری حقیقت کے ساتھ، میری حقیقت فدا ہے، فداء المصطفیٰ ہے، میری حقیقت مفتی صاحب نہیں ہے، وہ مجاز ہے، وہ القاب میں سے ہے نا، میری حقیقت کیا ہے؟ فدا ہے۔ تو میرے والد مجھے فدا کہہ کے پکارے تو مجھے اس میں زیادہ پیار دکھے گا کہ مجھے میرے حقیقی نام سے یاد کر رہے۔ اب غور سے سنیے گا، اللہ محب، مصطفیٰ محبوب، اللہ بلا رہا ہے اپنے حبیب کو ملنے۔ تو یہ نہیں کہہ رہا میں رسول کو بلا رہا ہوں، کیونکہ رسول تو ایک سرکاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ایک سرکاری پوزیشن ہے نا، رسول پیغام لے جانے والا، نبی غیب کی باتیں بتانے والا، تو یہ سب سرکاری نام ہوئے اللہ کی بارگاہ کے۔ تو رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، مزمل نہیں کہا، مدثر، بیعبدہ، اپنے پیارے بندے کو۔ یہ عبد مصطفیٰ کی حقیقت ہے، عبد کامل ہونا مصطفیٰ کی حقیقت ہے، اور حقیقت مصطفیٰ جانے رحمت اپنے حقیقی مرتبے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ علماء نے فرمایا
کہ تعجب کی بات یہ نہیں کہ حضور معراج کے لیے عرش پر گئے، تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ عرش کا ستارہ زمین پہ کیسے تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیرا مسند ناز ہے عرش بری، آپ کا مقام تو عرش ہے، آپ عرش کے ستارے ہیں۔ جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر پوچھی، آپ نے حضور نے جبرائیل سے کلام فرمایا، بات کی عمر کی بات چلی تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ عمر کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے چوتھے حجاب پر ایک ستارے کو 70,000 سال بعد چمکتے ہوئے دیکھا، ایک بار چمکتا تھا اور 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا۔ حضور نے فرمایا جبرائیل وہ میں ہی تھا۔ تو حضور تو وہاں کے مکی ہیں، اور اگر معراج پہ اب وہاں جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے مقام و مرتبے پر، اپنے گھر، اپنے مقام و مرتبے پر۔ تو اب گھر جا رہے ہیں تو حقیقی نام سے یاد کیے جائیں گے۔ میں نے جو مثال دے کر بتائی، زیادہ پیار کس میں ہوگا کہ انہیں حقیقی نام سے یاد کیا جائے۔ اور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ عبدہ، عبد کامل۔ تو لفظ عبد کے استعمال میں ایک بڑی حکمت تو یہ ہے، ایک دوسری بڑی حکمت ہے جو میں بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو بے عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ رسول کو نہیں فرمایا، نبی کو نہیں فرمایا، فرمایا اپنے بندے کو۔ لیلن، یہ عربی قاعدے گرامر کے حساب سے لفظ لیل کے معنی آتے ہیں رات، اور لیلن یہ نکرہ استعمال ہوا ہے، مطلب رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تھوڑا سا حصہ کتنا تھا؟ تو حضور خود فرماتے ہیں وہ حصہ اتنا تھا کہ میں گیا وضو کر کے لوٹ کر آیا تو وضو کا پانی بہہ رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ مطلب 1 منٹ اور کیا ہوگا، 1 منٹ بھی نہیں ہوگا۔ کہاں کنڈی 1 منٹ تک ہلتی ہے حضرت؟ اگر آپ دروازہ بند کر کے نکلیں تو 1 منٹ کہاں کنڈی ہلتی ہے؟ 10 20 30 سیکنڈ۔ تو بس اتنا سا حصہ۔ لیلن نکرہ جو ہے تقلیل، تھوڑی چیز کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلن، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے بالکل مختصر سے حصے میں۔ کہاں سے کہاں تک کی؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اب یہاں مسجد اقصی کی 2 تفسیر ہے۔ اقصی کے معنی آتے ہیں آخری حد، اقصی کے معنی آخری حد۔ تو ایک تفسیر تو یہی کہ مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس ہے، اور دوسری تفسیر ہے مسجد کی آخری حد کی اگر مسجد مراد لی جائے تو وہ بیت المعمور ہے جو آسمان کے اوپر ہے۔ تو دوسری تفسیر کے اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر بیت المعمور تک کی۔ دوسری تفسیر کے مطابق یہ ترجمہ، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی۔ اور ہم نے سفر کیوں کرائی؟ لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا ہے سفر کی علت، راتوں رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو سیر کرائی، یہ پورا سفر ہوا کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کیوں سیر کرائی اپنے حبیب کو؟ تاکہ انہیں اپنی نشانیاں دکھا سکیں، اپنی مملکت دکھا سکیں، آسمان کی نشانیاں، دوسرے آسمان کی نشانیاں، اوپر تک سدرۃ المنتہا کی نشانیاں، اور لامکہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی ذات ان کے سامنے ظاہر کر سکے۔ معراج رات میں ہوئی، لیلن رات کے مختصر سے حصے میں۔ بہت سے لوگ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ آخر معراج رات میں کیوں ہوئی، دن میں کیوں نہ ہوئی؟
تو اس کا ایک جواب تو یہی ہو سکتا ہے بھیا کہ دن میں ہوتی تو آپ کہتے دن میں کیوں ہوئی، رات میں کیوں نہیں ہوئی؟ ایسے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا، لیکن حکمت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمائی۔ فتح رضویہ کتاب الشتہ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں جو معراج کرائی اپنے حبیب کو، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت پوشیدہ۔ چونکہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ معراج، جیسا کہ میں نے بتایا اللہ نے بے شمار معجزات دیے آپ کو، آپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، چاند کے ٹکڑے کیے، آپ کے سامنے پہاڑ آپ پر درود پڑھتے تھے، اور بھی بے شمار معجزات۔ لیکن ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ معراج، اور قاعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب جس نبی کو سب سے بڑا معجزہ دے دے اور اس نبی کی امت وہ معجزہ دیکھ لے، تو یا تو وہ پوری امت ایمان لے آئے یا اللہ عذاب نازل کر دے گا۔ یاد رکھیے گا قاعدہ سنت الہیہ کیا ہے کہ اللہ جب اپنے نبی کو سب سے بڑا معجزہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد اگر اس نبی کی امت ایمان نہیں لاتی تو عام عذاب نازل ہوتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر پوری دنیا تباہ کر دی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، ان کی امت کو زمین پلٹ دی گئی۔ قوم عاد و سمود کے ساتھ، حضرت صالح علیہ السلام کی امت کے ساتھ اس طریقے سے ہوا۔ سب سے بڑا معجزہ جب اللہ نبی کو دے اور اس کے بعد بھی اس نبی کی امت ماننے سے انکار کرے تو عذاب آئے گا۔ اب سنیں، حضور کا سب سے بڑا معجزہ معراج۔ اب اگر معراج دن میں ہوتی تو ظاہر ہے سب دیکھتے، جاتے ہوئے آتے ہوئے کچھ نہ کچھ نشانیاں تو نظر ہی آ جاتی، سب دیکھتے، اور سب دیکھتے تو پھر دو ہی صورت، یا تو سب مسلمان ہو جاتے، اور یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ کچھ وہ تھے جن کی قسمت میں ایمان ہی نہیں تھا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ تو اجلی کافر لکھے ہوئے تھے، ازلی کافر تھے، ان کی قسمت میں تو ایمان تھا ہی نہیں، تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ سب مسلمان ہوتے۔ تو پھر دوسری صورت یہ تھی کہ عذاب آ جاتا، پھر عذاب آ جاتا، اور عذاب آنا بھی ممکن نہیں تھا، عام عذاب، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے رحمت والے نبی، جب تک آپ اپنی امت میں ہیں اللہ ان پر کبھی عام عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے نبی کا کرم ہے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی زمین پر ہم جی رہے ہیں، ورنہ دوسری امتوں کی طرح زمین پھٹ جاتی اور ہم اندر چلے جاتے، آسمان سے آگ کی بارشیں ہو جاتی، ہم تباہ و برباد کر دیے گئے ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب نہیں، جب تک آپ ہیں اس امت میں اللہ عام عذاب نازل نہیں کرے گا، جس میں سب ختم ہو جائیں ایسا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو ایک تو کہ سب کا مسلمان ہونا ممکن نہیں تھا کیونکہ کچھ کی قسمت میں کفر ابدی لکھا تھا، کافر ازلی تھے وہ۔ دوسری بات یہ کہ عام عذاب آتا تو یہ بھی نہیں تھا کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، تو لا محالہ اس کا رات میں ہی ہونا تھا، پھر دن میں معراج ہونے کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا ہے، پھر معراج رات میں ہوتے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے حکمت بیان فرمائی۔ کچھ صوفیہ کے کلام میں نے پڑھے، صوفیہ کرام جو ہماری جماعت کے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دراصل رات کے معراج کے پیچھے ایک حکمت اور بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ جب محب اپنے محبوب سے بات کرتا ہے تو عام طور پر رات کا وقت ہی پسند کرتا ہے، تنہائی کا وقت ہوتا ہے، شور شرابے نہیں ہوتے، دنیا کے شور و غوغا نہیں ہوتے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، بس محبت کے اسی قاعدے کے پیش نظر اللہ نے اپنے محبوب کو رات میں بلایا۔ یہ محبت کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، بلکہ اب حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانے کہ اس نے رات میں سیر کیوں کرائی۔ اللہ نے رات میں سیر کرائی اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آگے فرماتا ہے انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
سننے والا اور دیکھنے والا، اس کی دو تفسیر ہے، انہو میں ہو کی ضمیر کا مرجع اللہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہو کی ضمیر کا مرجع رسول اللہ ہے۔ جہاں پہ ہو کی ضمیر کا مرجع اللہ ہے، ترجمہ ہوگا بے شک اللہ ہی سننے اور دیکھنے والا ہے، اور جہاں پہ یہاں ضمیر سے مراد حضور لیں گے، ترجمہ ہوگا بے شک وہ اللہ کے نبی سننے اور دیکھنے والے ہیں، یعنی اللہ کا کلام سننے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، تب اللہ نے بلا کر ان سے کلام کیا، دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، تب اللہ نے انہیں بلا کر اپنا جلوہ دکھایا۔ یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اس آیت کے۔ خیر، مسئلہ ہے معراج کا۔ معراج ہوئی، کیسے ہوئی؟ بڑا انوکھا انداز معراج کا۔